بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے شمیم ولایت۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 4 پڑھیں گے۔ فصل اول، ولایت در قرآن کا بقیہ حصہ۔ معرفت نفس، صفحہ نمبر 51۔ ولایت کے حصول میں معرفت خدا کے بعد جس چیز کی سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ معرفت نفس ہے، چونکہ معرفت نفس تمام کمالات و فضائل کا سرچشمہ ہے اور نفس کی عدم شناخت تمام رذائل کا سرچشمہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، نفس کی معرفت نفع بخش ترین معرفت ہے۔ اس کے مقابلے میں فرماتے ہیں، بدترین جہالت یہ کہ انسان کو اپنی معرفت نہ ہو، چونکہ اگر اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا جو ایک ابدی حقیقت ہے تو پھر خود کو دنیا کی کم ترین قیمت کے مقابل فروخت کر دے گا۔ جب انسان خود کو پہچان لے گا تو اپنا مالک بن جائے گا۔ حضرت فرماتے ہیں، طاقتور ترین وہ افراد ہیں جو اپنے آپ پر قدرت رکھتے ہیں، جن کے اختیار میں اپنا علمی و عملی قوانین ہوں۔ وہ استدلال میں اپنے حس و خیال اور وہم وغیرہ کو عقلی فطری کے ماتحت قرار دیتے ہیں اور عمل کے دوران میں اپنے غصے اور خواہشات پر قابو رکھتے ہیں اور انہیں ہمیشہ اپنی عقل کے ماتحت قرار دیتے ہیں۔ جب انسان اپنی معرفت حاصل کر لے گا تو پست اور گھٹیا کاموں سے دور ہو جائے گا۔ حضرت فرماتے ہیں، عقل مند ترین انسان وہ ہے جو ہر پستی اور رذالت سے خود کو دور رکھے۔ اس نقطے پر توجہ کے ساتھ کہ معرفت نفس ہی تمام کمالات کا ریشہ و سرچشمہ ہے۔ اگر انسان مقام ولایت تک پہنچنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ اپنے آپ کو پہچانے، خود کو عیوب سے منزہ اور کمالات سے آراستہ کرے تاکہ معرفت نفس کے راستے پر چل کر اپنی تمام تر صحیح اور کوششوں سے ولی مطلق کا مظہر و نمائندہ بن سکے۔ عمل میں اخلاص، معرفت کی بحث اس کی حقیقت کے بیان کے بعد ضروری ہے کہ ہم عمل میں اخلاص کے متعلق بحث کریں۔ اخلاص کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص کر دے تاکہ اس مقلب القلوب کے علاوہ کوئی دوسرا حریم قلب میں قدم نہ رکھ سکے۔ جو کام بھی انجام دے خدا کے لیے انجام دے، اسی بارے میں ارشاد خداوندی ہو رہا ہے، سورہ بینہ آیہ نمبر 5۔ حالانکہ انہیں تو صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ یکسو ہو کر دین کو اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے صرف اللہ کی عبادت کریں۔ انسان اگر خلوص نیت سے کوئی کام انجام دے تو اس کا صلہ اور جزا جنت میں داخلے کی صورت میں ملے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص خلوصی نیت کے ساتھ کلمہ توحید پڑھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کلمہ توحید کے خلوص کی دلیل یہ ہے کہ وہ اسے محارم الہیہ کو انجام دینے سے روکے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص 40 دن رات مسلسل خلوص سے عمل بجا لائے، اس کے قلب سے فیض علم کے چشمے پھوٹ پڑیں گے جو اس کی زبان سے جاری ہوں گے۔ خلوص کی راہ محبت خدا۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کا نفس خدا کے لیے مخلص ہو جائے تو ضروری ہے کہ وہ خدا سے محبت کرے۔ جو شخص خداوند کریم کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے وہ صرف خدا کے لیے کام کرتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہو رہا ہے، سورہ بقرہ آیہ نمبر 165، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا مد مقابل قرار دیتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے رکھنی چاہیے، اور ایمان والے تو سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں۔ چونکہ خداوند کریم زیبا و اکمل ہے اور انسان ہمیشہ کمال و زیبائی کا دلدادہ رہا ہے، پس یہ خداوند کریم کا عاشق و محب ہے۔ اس محبت کا راستہ خداوند کریم کے اسماء جلال و جمال اور اس کی معرفت والا راستہ ہے۔ سچوں اور جھوٹوں کی محبت۔ محبت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، نمبر 1 سچی محبت، نمبر 2 جھوٹی محبت۔ نمبر 1 سچی محبت۔ سچی محبت وہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان کمال کی صحیح تشخیص دے سکے، اور کبھی کبھی جب وہ کمال سے آگاہی و آشنائی حاصل کرتا ہے تو اس سے قلبی تعلق جوڑ لیتا ہے، جیسے خداوند کریم کی محبت۔ نمبر 2 جھوٹی محبت۔ جھوٹی محبت یہ کہ انسان نقص کو کمال سمجھنے لگے اور اسی وہم و گمان کے سبب وہ اپنی اس باطل فکر کو کمال اور سچ سمجھنا شروع کر دے، جیسے غیر خدا کی محبت۔ البتہ غیر خدا کی محبت باطل ہے، جھوٹی اور فانی ہوتی ہے۔ انسان معرفت کے ذریعے محبت الہی کی طرف مائل ہوتا ہے، مگر اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ خدا سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ
محبوب خدا بھی بن جائے۔ جو بندہ خدا کا محب اور محبوب بن جاتا ہے، ایک تو وہ ہر کام خدا کے لیے انجام دیتا ہے، دوسرا خداوند کریم بھی اس کے اٹھنے بیٹھنے اور دیگر امور کو اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ قرآن انسان کو اللہ کا محبوب بننے کا راستہ بتاتے ہوئے فرماتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 31، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ البتہ دوسری آیت میں توبہ، طہارت، عدل و انصاف کی رعایت، جہاد فی سبیل اللہ، احسان اور تقوی کو محبوب خدا ہونے کے عوامل کے طور پر متعارف کروایا گیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 222، بے شک خدا توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور پاک و صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 42، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورہ صف آیت نمبر 4، یقیناً اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر اس طرح لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 195، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 76، اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ اخلاص کے متعلق آیات، اخلاص کے معنی اور اس کی حقیقت اور ضرورت پر بحث کے بعد ہم ان آیات کے متعلق ایک مختصر سی بحث پیش کر رہے ہیں جو اخلاص سے مربوط ہے۔ خداوند کریم سورہ مبارکہ زمر میں ارشاد فرما رہا ہے، سورہ زمر آیت نمبر 2، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب برحق نازل کی ہے، لہٰذا آپ دین کو اسی کے لیے خالص کر کے صرف اللہ کی عبادت کریں۔ نہ صرف عبادات میں اخلاص کا مظاہرہ کرو بلکہ سارے کے سارے دین میں اخلاص کی رعایت کرو۔ عمل اس طرح بجا لاؤ کہ خدا کے علاوہ تمہاری نفسانی خواہشات وغیرہ کو دخل اندازی کا اختیار نہ مل سکے۔ جان لو کہ دین خالص خدا کی طرف سے ہے۔ دین کی توصیف خلوص کے ذریعے بیان کرنا اس بات کی غمازی کرتا ہے، اس سارے عمل دین میں غیر خدا کا اور خدا کی ناپسندیدہ خواہشات کا عمل دخل بالکل ممنوع ہے۔ دین وہ ہے جو خالص، چونکہ دین کا اختیار اللہ کے پاس ہے لہٰذا وہ ذات اقدس چاہتی ہے کہ خالص ترین دین ہی انسان کے اختیار میں رہے۔ دین کے تمام قوانین کی اہم از واجبات و مستحبات اور عبادات و معاملات کے انسان کے لیے تشریح کی گئی ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 52، چونکہ دین سارے کا سارا خدا کی طرف سے ہے لہٰذا اس کے مقرر کردہ قوانین و احکامات کو اس طرح بجا لایا جائے کہ انتہائی خلوص سے انجام پائیں۔ اس لحاظ سے کہ دین پر خلوص سے عمل کیا جائے، خداوند متعال پیغمبر گرامی سے ارشاد فرما رہا ہے، سورہ زمر آیت نمبر 11، کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں خلوص کے ساتھ خداوند کریم کی عبادت بجا لاؤں۔ اس آیت سے استفادہ ہوتا ہے کہ جو انسان اپنی دعا اور دعوت میں مخلص تھے وہ اپنے عقیدہ، اخلاق اور عمل میں غیر خدا کو بالکل جگہ نہیں دیتے تھے۔ معرفت و اخلاص انسان کی ولایت و سمدیت کا مقدمہ ہے۔ اس مقصد کے لیے کہ انسان خدا کا ولی بن جائے ضروری ہے کہ وہ اپنے دل کو معرفت و اخلاص سے کندہ کر لے تاکہ وہ اس میں مبارک پروردگار الصمد کا مظہر بن سکے اور خدا کے اس اسما میں سے اس میں ولی اس میں تجلی کر سکے۔ ولایت الہی کی منشا حضرت کی سمدیت ہے۔ وہ انسان جو معرفت میں وہم تخیل کا شکار نہیں ہوئے، خود کو تہی دامن محسوس نہیں کرتے، معرفت اور عقل رکھتے ہیں، وہ عمل میں یا مخلص ہے یا مخلص نہیں ہے۔ وہ عمل میں یا مخلص ہیں یا مخلص نہیں ہیں۔ یہ حضرات علم و عمل کے دو ابعاد میں سمت کے مظہر ہیں۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ علم و عمل روح کامل کے شیون میں دو شان رکھتا ہے، پس ان کی ارواح سمت کا مظہر ہوتی ہے۔ وہ روح جو سمت کا مظہر ہو وہ ولی کا مظہر بھی بن سکتی ہے۔ وہ افراد جو سمدیت خدا کا مظہر ہیں کا تذکرہ قرآن نے اول الباب کے عنوان سے فرمایا ہے۔ انہیں معزز انسانوں کے نام سے یاد کیا گیا اور ان کے مد مقابل افراد کو عقل سے پیدل اور تہی دامن کے طور پر تعارف کرایا گیا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 43، ان کے دل خوف کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ ان کے مغز کے خالی ہونے کی علت یہ کہ چونکہ شیطان ان کی فکر اور عمل میں اپنا نفوذ پیدا کر چکا ہوتا ہے،
لہٰذا نہ تو اس کی سوچ استدلالی اور شعوری ہوتی ہے اور نہ ان کا عمل خالص ہوتا ہے۔ نتیجتاً یہ افراد اپنے علم و عمل میں صمد مظہر قرار نہیں پا سکتے۔ صمدیت انسان کے مراتب، انسان کی صمدیت اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی ولایت کے مراتب اور مدارج ہیں جو درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اپنے آپ پر ولایت۔ کبھی کبھی انسان کے صمد ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس مرحلے میں صرف اپنے علم و عمل کو شیطان کی زد اور حملوں سے محفوظ کر پاتا ہے۔ ایسا شخص صرف اپنے اوپر ہی ولایت کر سکتا ہے۔ نمبر 2، دوسروں کی ارواح کی حفاظت۔ کبھی صمدیت اس مرتبے کی ہوتی ہے کہ انسان نہ صرف اپنی ذات اور روح کی حفاظت کرتا ہے اور شیطان کو اپنی ذات کے حریم سے دور رکھتا ہے، بلکہ وہ اپنے اخلاص اور عمل سے شہاب ثاقب کی طرح روح کے افق سے شیطان کو بھگاتا چلا جاتا ہے۔ نتیجتاً ایسے شخص کی ولایت کا درجہ بلند اور وسیع تر ہوتا ہے۔ نمبر 3، انسان کامل۔ ایسے انسان کو اس سے بھی بلند مقام حاصل ہوتا ہے۔ یہ مقام انسان کامل کا ہوتا ہے جو خداوند کریم کی صمدیت کا مکمل مظہر اور نمائندہ ہوتا ہے۔ وہ خدا کے اذن سے اس جہاں کی تدبیر کی ذمہ داری اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ ولایت کی حدوث و بقا میں اخلاص اور معرفت کا کردار۔ ایک نقطہ جس سے چشم پوشی تقریباً ناممکن ہے کہ جس طرح خداوند کریم کی ولایت و صمدیت کا نمائندہ و مظہر بننے کے لیے انسان کو مقام حدوث، آغاز و ابتدا میں علم و عمل کی ضرورت تھی، اسے بقا کے لیے بھی اساسی ترین ستونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی سوئے معرفت اور عمل کے ذریعے خدا کی ولایت کے ماتحت نہیں تو وہ شیطان کی ولایت کے ماتحت قرار دیا جائے گا، چونکہ کبھی کبھی عمل جزا کی غیبت کی بنا پر گناہ کی گرد اور طوفان سے آئینہ دل کی سطح پر ایک تہ سی جم جاتی ہے، جیسے کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہو رہا ہے، ہرگز نہیں بلکہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ سورہ مطففین آیت نمبر 14۔ اور کبھی تو ولایت شیطان کی تصویر نمایاں ہو جاتی ہے، جیسے کہ ارشاد ہو رہا ہے، پس جسے اللہ ہدایت بخشتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو ایسا تنگ کر دیتا ہے گویا وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو۔ ایمان نہ لانے والوں پر اللہ اسی طرح ناپاکی مسلط کرتا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 125۔ وہ افراد جن کی سیرت ایمان کے مطابق نہیں ہوتی، اس طرح کے کوئی دلیل بھی ان کے لیے قائم ہوتی ہے تو وہ اسے قبول نہیں کرتے ہیں۔ خداوند کریم نجاست اور پلیدی ان کے دلوں میں مستقر فرما دیتا ہے۔ جو بندے اپنے اختیار سے اپنے دل پر قفل لگا لیتے ہیں، نور الہی ان کے دلوں میں کبھی بھی چمک نہیں سکتا اور شیطان وہاں ڈیرے ڈال لیتا ہے، جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، اس نے ان کے سینوں میں انڈے دیے ہیں اور بچے نکالے ہیں، اور انہی کی گود میں وہ بچے رینگتے ہیں اور اچھلتے کودتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے تو ان کی آنکھوں سے اور بولتا ہے تو ان کی زبانوں سے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 7۔ قرآن نے مذکورہ آیے کے ساتھ ساتھ ایک دوسری آیے میں ارشاد فرمایا، سورہ انعام آیت نمبر 126 تا 127، یہ آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے، ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نشانیاں واضح کر دی ہیں، ان کے پروردگار کے ہاں ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے اور ان کے اعمال کی عوض وہی ان کا کارساز ہے۔ پھر اس بیان کو جاری رکھتے ہوئے بعد والی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ انعام آیت نمبر 128 اور 129، اور اس دن اللہ سب کو جمع کرے گا اور فرمائے گا، اے گروہ جنات، تم نے انسانوں کی گمراہی میں بڑا حصہ لیا۔ انسانوں میں سے جنات کے ہم نوا کہیں گے، ہمارے پروردگار، ہم نے ایک دوسرے سے خوب استفادہ کیا اور اب ہم اس وقت کو پہنچ گئے جو وقت تو نے ہمارے لیے مقرر کر رکھا تھا۔ اللہ فرمائے گا، اب آتش جہنمی تمہارا ٹھکانہ ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے، سوائے اس کے کہ جسے اللہ نجات دینا چاہے۔ آپ کا رب یقیناً بڑا حکمت والا، علم والا ہے۔ اور اس طرح ہم ظالموں کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے جو وہ کر رہے ہیں ایک دوسرے پر مسلط کریں گے۔ عبادت و ولایت۔ جن راستوں پر چل کر ولایت تحقق پذیر ہوتی ہے، ان میں سے ایک راستہ عبادت خدا کا راستہ ہے کہ انسان عبادت اور بندگی خدا کے ذریعے خدا کا محبوب بن جاتا ہے۔ خدا کا محبوب بننے کے بعد اس کی ولایت کی ذمہ داری اور اس کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ قرآن کریم
سورہ سجدہ کی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، سورہ علق آیت نمبر 19، ہرگز نہیں اس کی اطاعت نہ کریں اور سجدہ کریں اور قرب الہی حاصل کریں۔ اگرچہ اس آیت میں صرف سجدے کے بارے میں بحث کی گئی ہے، مگر سجدے سے مراد نماز و عبادات ہیں۔ عبادت کا معنی بہت وسیع ہے، اس کا اطلاق تمام احکامات الہیہ کے امتثال و بجا آوری پر ہوتا ہے۔ در حقیقت ولایت الہی کا راستہ مکمل طور پر احکامات الہیہ کی بجا آوری کا راستہ ہے۔ یہ بیان احادیث اہل بیت میں بھی موجود ہے جو قرآن کریم کی تائید و تاکید کرتی ہیں۔ ان میں من جملہ وہ روایات کہ جسے شیعہ و سنی دونوں نے نقل کیا ہے۔ یہ روایت قرب نوافل کے عنوان سے مشہور ہے اور اسے ابان بن تغلب نے حدیث قدسی کے عنوان سے امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے۔ شب معراج جب رسول اکرم خداوند کریم کے مہمان بنے، آپ نے خداوند کریم سے سوال کیا کہ اے پروردگار، مومن ولی کا مقام تیرے نزدیک کیا ہے؟ خداوند کریم نے جواب میں ارشاد فرمایا، اے محمد، جو میرے اولیاء میں سے کسی ولی کی اہانت کرے گا گویا وہ اعلانیہ طور پر مجھ سے برسر پیکار ہوا۔ میں اپنے اولیاء کی امداد و نصرت کرنے میں بڑی تیزی اور سرعت سے کام لیتا ہوں۔ پھر فرمایا، میرے بندوں میں سے جو بندہ بھی میرے قرب کا خواہاں ہے وہ عبادات انجام دے کر ہی ایسا کر سکتا ہے، یعنی تقرب خدا کا بہترین راستہ فرائض کی بجا آوری ہے۔ پھر فرمایا، جس طرح واجبات کا امتثال تقرب کا وسیلہ بنتا ہے، اسی طرح نوافل کی انجام دہی بھی تقرب کا موجب بنتے ہیں۔ ایک عبد صالح نوافل کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کرتا ہے، اتنے قریب ہوتا ہے کہ خدا کا محبوب بن جاتا ہے، چونکہ اولاً وہ ان نوافل کو خداوند کریم کی محبت کے ناطے بجا لاتا ہے، نہ کہ اپنے گناہوں کی بخشش کی خاطر یا اپنے واجبات میں موجود نقص دور کرنے کی غرض سے۔ ثانیاً وہ وادی محبت میں اپنی سیر کو اس حد تک جاری رکھتا ہے کہ وہ خدا کا محبوب ہونے اور محبوب بننے تک کے مراحل کو طے کر لیتا ہے۔ جس وقت عبد صالح خدا کا محبوب ہو جاتا ہے اور خدا اس کا محب، تو پھر اس کے تمام ادراکات اور فعالیات بذمہ رب کریم ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ سمجھتا بھی ہے تو خداوند کریم کے نور علم سے سمجھتا ہے، اور اگر کوئی کام انجام دیتا ہے تو خداوند کریم کی قدرت سے انجام دیتا ہے۔ اگر سنتا ہے تو سمیع خدا سے سنتا ہے، اور اگر دیکھتا ہے تو بصیرت الہی سے دیکھتا ہے، اگر بولتا ہے تو زبان الہی سے بولتا ہے۔ ایسا انسان نہ تو علمی مسائل میں کسی قسم کے اشتباہ کا شکار ہوتا ہے اور نہ اپنے آپ کو علمی میدان میں کمزور محسوس کرتا ہے۔ اس کے عمل میں عاجزی اور معصیت کی گنجائش نہیں ہوتی۔ جب بحث اس مقام تک پہنچتی ہے تو وہ جب بھی اپنے رب کو پکارتا ہے اسے جواب ملتا ہے، جو چیز اپنے رب سے طلب کرتا ہے ذات کریم اسے عطا کرتی ہے۔ اس روایت سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ عبد صالح کو خدا کا محبوب بننا چاہیے تاکہ وہ استفادہ کر سکے۔ بہت سارے ایسے سالک ہیں جو خدا کے محب تو ہیں مگر محبوب نہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ اس مقام تک پہنچتے ہی انسان مقام ولایت پر فائز ہو جاتا ہے۔ ایک سالک کی کم ہمتی اور دسترس کی کوتاہی کہ وہ اس وادی میں نہ دوزخ کا خوف محسوس کرتا ہے اور نہ بہشت کا اشتیاق رکھتا ہے، بلکہ وہ تو ان چیزوں سے بہت بلند ہو جاتا ہے یا پھر اس مرحلے سے گزر جاتا ہے۔ البتہ محبت خدا کی گزرگاہ پر وارد ہونے اور خدا کا محب بننے کی منزل کی نصیحت کی گئی ہے۔ اس مقام کی رفعت و بلندی کے سبب وہاں پہنچنا ناممکن نہیں ہے، بلکہ اس تک رسائی بالکل ممکن ہے، مگر اس کے لیے مسلسل جد و جہد اور دم بدم جاری رہنے والی توانائی کی ضرورت درپیش رہتی ہے تاکہ وہ اپنے رب کریم کی اس عطیہ سے مستفید ہو سکے۔ البتہ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی شخص خون دل جلائے بغیر خدا کا مجذوب اور خون جگر دیے بغیر خدا کا محبوب بن جائے۔ عبادت یقین کا زینہ ہے۔ وہ آیات جو عبادت کی ارزش و اہمیت و افادیت کو اجاگر کرتی ہیں، ان میں سے ایک آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، سورہ ہجر آیت نمبر 98 تا 99۔ پس اپنے رب کی ثنا کے ساتھ تسبیح کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں اور اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ کو
یقین یعنی موت آ جائے۔ یہاں چند نکات قابل ذکر ہیں۔ نقطہ اول، خداوند کریم اس آیت میں عبادت کو معرفت اور یقین کے حصول کا وسیلہ قرار دے رہے ہیں۔ آیت مبارکہ میں لفظ یقین اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، مگر روایات میں یقین کی تفسیر موت ہے تو یہ اسباب جری و تطبیق ہے، نہ کہ یقین کے مفہوم کی تفسیر و تشریح۔ یقین کو موت پر اطلاق کرنے کی وجہ یہ کہ وہ بندہ اس جہان کی ظلمت و تاریکی کے پردوں سے چھٹکارا پا گیا ہے، اب برزخ کی تند و تیز شعاؤں میں حقائق کے جمال و حسن کا نظارہ کرنے میں مہو ہے۔ اس طرح کے تمام شکوک و شبہات کی کیفیات خود بخود ختم ہو گئی ہیں، ان کی جگہ یقین نے لے لی ہے۔ یہاں لفظ حتیٰ انتہائی غایت پر دلالت نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس سے مراد ہے کہ وہ منفیت سے مستفید ہو رہا ہے۔ پس آیت کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ یقین تک پہنچنا عبادت کی غایت ہے، اس طرح کہ اگر کوئی یقین کی منزل پر پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ عبادت کو ترک کر دے۔ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ کہ عبادات کے منافع میں سے ایک یقین ہے۔ یقین کو پانے کا طریقہ صرف اور صرف عبادت ہے، نہ کہ کوئی دوسرا۔ عبادت کرو تاکہ یقین تک پہنچ سکو۔ مثلا اگر کسی کو حکم دیا جائے کہ سیڑھی لگاؤ تاکہ ان بلند شاخساروں کو چھو سکو، اب محض انہیں چھو لینے کے بعد کیا سیڑھی کو چھوڑ دے گا؟ اگر وہ ایسا کرے گا تو ہلاکت و بدبختی اس کا مقدر ٹھہرے گی۔ اس بنا پر ائمہ کرام سے استفادہ ہوتا ہے کہ یقین عبادت کی سیڑھی پر قائم ہے۔ اس صعود و ارتقاء سے دستبردار ہونے کا مطلب ہلاکت کے سوا کچھ نہیں۔ سورہ حج آیت نمبر 31، اور جو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے تو وہ ایسا ہے گویا آسمان سے گر گیا، پھر یا تو اسے پرندے اچک لے یا اسے ہوا اڑا کر کسی دور جگہ پھینک دے۔ توحید افعالی عبادت کا ثمر۔ اس آیت کریمہ سے ایک اہم نقطہ ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ یقین کا مطلق کیا ہے۔ اس آیت کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کون سا یقین ہے جو ہمیں عبادت سے حاصل ہوتا ہے۔ مسلم ہے کہ یہ یقین مبدا کے وجود کا جز یا حصہ نہیں ہے۔ اس قسم کے یقین کی منشا عبادت ہوتی ہے، نہ کہ عبادت کا برجستہ ثمر اور محاصل۔ در حالانکہ یہ یقین اولیاء کے مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ یقین خدا سبحان کے وجود مبارک کے متعلق ہے کہ اس کی تمام صفات مطلقہ ہیں۔ یہ یقین پروردگار کی ربوبیت مطلقہ کے متعلق ہے، یہ تمام ربوبیت کی تدبیر اور تصور کا نہیں ہے۔ جیسا کہ خدا کی مالکیت مطلقہ کا یقین خدا کے علاوہ ہر قسم کی ملکیت کی نفی کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یقین کے اس مرحلے پر فائز ہو جائے کہ جس میں ذات پروردگار کے وجود کے علاوہ اس جہاں کی نسبت خدا کی ملکیت اور ربوبیت کا یقین ہوتا ہے، تب نہ صرف تمام اعتباری تعلقات کو سلب کرتا ہے اور ہر چیز کو خدا کی ملکیت قرار دیتا ہے، بلکہ وہ تو اپنے آپ کو بھی خدا کی ملکیت قرار دیتا ہے۔ اگر کسی کے لیے واضح ہو جائے کہ انسان کی تمام تحریکی و ادراکی طاقتیں خدا کی ملک اور ملک ہیں، تو ایسا انسان جس طاقت سے جب بھی کوئی فعل انجام دیتا ہے وہ اسے خدا کی ملک و ملک قرار دیتا ہے، اسی لحاظ سے وہ خدا کا شکر بھی بجا لاتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ، پاؤں، آنکھوں اور دیگر اعضاء کو خدا کی ملکیتی سمجھتا ہے۔ چونکہ اس پورے جہان کا فعال ذات خدا ہے۔ سورہ فتح آیت نمبر 7، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر سب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ دوسرا نقطہ یہ کہ اگر ہم متوجہ ہو جائیں کہ اس کے عمل خیر و جود کی ضرورت ہے، نظام ہستی میں تو ممکن ہے کہ خدا بند سبحان اس کو ایک دوسرے کے اعضاء و جوارے، آنکھ، کانوں وغیرہ سے انجام دے دے۔ اس لحاظ سے اگر انسان کو عمل خیر کے انجام دینے کی توفیق پیدا کرے تو پھر ضروری ہے کہ وہ خود کو مالک مطلق اور رب مطلق کا مخلوق شمار کرے اور صمیم قلب سے اس کا شکریہ بجا لائے۔ مظہریت انسان۔ اس نظریے کی بنیاد یہ ہے کہ انسان ایک ایسی ذات کا مظہر ہے جو تمام کمالات کا جامع ہے۔ جب انسان ایک ایسی ذات جو تمام کمالات کی جامع کا مظہر ہو تو اس سے بالکل واضح و عیاں ہو جاتا ہے کہ ان کے ولایت ذات اقدس میں منحصر ہو جاتی ہے۔ چونکہ اگر کوئی بندہ آیے کریمہ فَلِلَّهُ الْوَلِي سورہ شورى آیت نمبر 9، پس سرپرست تو صرف اللہ ہے۔
سورہ شعراء آیت نمبر 28 وہی کارساز قابل ستائش ہے کے تحت قبول کرتا ہے کہ خدا ولی مطلق ہے، وہ اپنے لیے یا اس کائنات کے کسی گوشے میں موجود کسی کے لیے ولایت کا ہرگز قائل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اپنی قوت ادراک و تحریک پر ولایت رکھتا ہوں، یا کہے کہ میں نے اتنی زحمت برداشت کر کے تحصیل علم کیا ہے، تو ایسا شخص ہنوز معرفت اولیاء کے کوچے سے کئی قدم دور ہے، ابھی یہ توحید حقیقی کے راستے پر چل نہیں سکا۔ اور اگر کوئی فرد توحید افعالی کے راستے پر کافی مسافت طے کر رہے تو اس کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ زندگی کے تمام شعون اور طبقات میں یہ کمال مطلق کا مظہر ہے، اور وہی ذات هو الولی ہے۔ اگر مذکورہ صورت کے بارے میں گفتگو کی جائے تو کہا جائے گا میں مظہر اور نشانی ہوں صاحب اپنی صورت کا، لہٰذا ایک انسان کامل جس کے لیے معرف حل شدہ ہے، وہ کہتا ہے میں تو الولی کا مظہر و نمائندہ ہوں، کام کوئی دوسرا کرتا ہے، میں فقط اس کی نشانی ہوں اور نشاندہی کر رہا ہوں کہ یہ کام تو وہ انجام دیتا ہے۔ اگر معرفت اس مقام تک پہنچ جائے تو انسان صرف سمیع و بصر کے بارے میں اقرار کرتا ہے۔ رسول گرامی قدر کو باقاعدہ حکم دیا گیا، سورہ انعام آیت نمبر 162، کہہ دیجئے میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب یقیناً اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ بیان صراط مستقیم ہے جو انسان کو جبر و تفویض کے دام میں گرفتار ہونے سے روکتا ہے اور ولایت کا صحیح مفہوم سمجھنے کے سلسلے میں رہنمائی کرتا ہے، اگرچہ یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ بارگاہ خدا میں سوال۔ خداوند کریم کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو چیزیں مؤثر ہیں ان میں سے ایک بارگاہ وحدانیت میں سوال اور درخواست کرنا ہے، اور جو چیز لوگوں کے دائرہ اختیار میں اس سے مایوس ہونا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ معاشرے میں ہر دل عزیز بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ لوگوں سے سوال نہ کرے، صرف ذات پروردگار سے سوال کرے، کیونکہ بارگاہ الہی میں سوال کرنا اسے خدا کے قریب کر دے گا۔ چونکہ بارگاہ الہی میں سوال کرنا اور درخواست گزار ہونا انسان کو خدا کے قریب کر دیتا ہے، تو فرمایا کہ جو بندہ خدا کو بہتر اور زیادہ پہچانتا ہے وہ خدا سے بہت زیادہ مانگتا ہے۔ اس فرمان ذیشان سے ظاہر ہوتا ہے کہ معرفت جو عقل نظری کی ذمہ داری ہے، عقل عملی سے بھی وابستہ ہے۔ اگر کوئی بندہ معرفت خدا رکھتا ہے اور عارفانہ انداز میں درخواست گزار ہوتا ہے تو خداوند کریم اسے عطا فرماتے ہیں۔ جو خدا سے مانگے وہ ذات کریم اسے عطا کرتی ہے، چونکہ خدا سے درخواست کی جا رہی ہے جو اس کا محبوب بھی ہے۔ خدا کے نزدیک پسندیدہ ترین چیز یہ ہے کہ اس سے سوال کیا جائے، اس سے مانگا جائے۔ اس سے مانگنا اس بے نیاز کو کیوں پسند ہے؟ اس کا فلسفہ یہ کہ دعا عبادت ہے اور عبادت انسان کو خدا کے قریب کرتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے نہ صرف سوال کرنے کو تقرب کے وسیلے کے عنوان سے متعارف کرایا ہے، بلکہ بعض موارد میں معین اور مشخص بھی فرمایا ہے کہ ذات کریم سے کیا چیز مانگی جائے۔ خداوند کریم سے عفو، عافیت اور حسن توفیق کا سوال کیا کرو۔ امام اپنے ایک اور فرمان ذیشان میں ارشاد فرماتے ہیں اس ذات کریم سے شہداء کے مقام سعادت مند افراد کی سی زندگی اور انبیاء کی رفاقت طلب کرو۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد ہو رہا ہے خداوند کریم سے اتمام نعمت اور اسی پروردگار کو تھامے رہنے کا سوال کرو۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہو رہا ہے پروردگار سے وہ چیز مانگو جس کا حسن و جمال ابدی و سرمدی ہو اور اس کی پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا اس وقت شرف اجابت کا مرتبہ پاتی ہے جب اس کی تمام شرائط پوری ہوں۔ اس کی شرائط میں سے ایک اخلاص ہے۔ اگر انسان خلوص نیت سے اپنے رب کو پکارے خداوند کریم اسے جواب دیں گے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے ایک جملے میں اخلاص کی بڑی حسین تعریف فرمائی ہے۔ اخلاص کی اصل اور حقیقت یہ کہ انسان جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں اخلاص کی اصل اور حقیقت یہ کہ انسان جو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے نا امید ہو جائے اور جو کچھ پروردگار کے پاس ہے صرف اس کی امید رکھے۔ پر پیغمبر اکرم کا حضرت ابو ذر کو ولایت کے حصول کے لیے رہنمائی کرنا،
اب تک ہم نے ولایت کے عظیم مقام تک رسائی کے لیے قرآن کریم کے بیان کردہ طریقوں اور ارشادات سے استفادہ کیا ہے۔ اب ہم جناب رسالت مآب نے حضرت ابو ذر کو مقام ولایت تک پہنچنے کے لیے جو رہنمائی فرمائی ہے اس سے استفادہ کریں گے۔ ابو الاسود فرماتے کہ میں نے حضرت ابو ذر سے ملاقات کی خاطر دور افتادہ مقام ربضہ تک کا سفر کیا۔ اس ملاقات میں حضرت ابو ذر نے مجھے پیغمبر کی یہ حدیث سنائی کہ میں ایک دن مسجد میں داخل ہوا، دیکھا کہ مسجد کے دو گوشوں میں حضرت علی اور پیغمبر اکرم تشریف فرمائے۔ ان ہستیوں کے علاوہ تیسرا فرد میں تھا۔ میں نے موقع کو غنیمت جانا اور پیغمبر اکرم کی خدمت میں عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مجھے ایسی نصیحت کیجیے کہ جو میرے لیے نفع بخش اور سود مند ہو۔ پیغمبر اکرم نے میری گزارش قبول فرمائی اور فرمایا، اے ابو ذر، تم میرے اہل بیت میں سو، میں تمہیں نصیحت تو وصیت کرتا ہوں، اسے محفوظ کر لو۔ یہ وصایا اور نصا سب نیکی کے راستے ہیں، اگر تم نے اسے محفوظ کر لیا تو اس کے تمہیں فائدے حاصل ہوں گے۔ اے ابو ذر، کیا جنت میں جانا پسند کرو گے؟ میں نے عرض کیا، جی رسول اللہ۔ فرمایا، پھر اپنی امیدیں مختصر کرو اور موت کو نصب العین قرار دو اور جتنا تمہارے لیے شائستہ و مناسب ہے حیا کرو۔ ابو ذر نے عرض کیا، ہم سب خدا سے شرم کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، خدا سے شرم و حیا یہ ہے کہ قبر اور قبر میں رہ رہ کر بوسیدہ ہونے کے مرحلے کو یاد رکھو، اپنی شکم اور غذا کی بابت خود پر کنٹرول رکھو، اپنے پوشیدہ افکار کو پنہا ہی پروان چڑھاؤ، غور و فکر کے بعد ہی غذا کو شکم کے حوالے کرو۔ تم جس فکر اور سوچ کو حریم دل میں جگہ دیتے ہو، جان لو کہ وہ خدا کی بصارت کی حدود سے باہر نہیں ہے۔ قبر اور استقرار قبر کو فراموش نہ کرو۔ پھر فرمایا، جو بندہ کرامت الہی کا طلبگار ہوگا وہ دنیا کی خوبصورتی سے کنارہ کش ہو جائے گا۔ اگر تم ان مراحل کو طے کر جاتے ہو تو پھر سمجھو کہ ولایت الہی کے مرتبے کو جا پہنچے ہو۔ ایک دوسرے مقام پر حضرت ابو ذر کو مخاطب کر کے فرمایا، جو لوگ دنیا کو بے رغبت نگاہوں سے دیکھتے ہیں وہی لوگ اولیاء اللہ ہیں۔ البتہ زہد و تقوی ولایت الہی کی نشانیاں ہیں۔ جو بندہ ولی بن جاتا ہے وہی اہل تقوی ہے۔ یہ نہیں کہ ہر متقی اور پرہیزگار ولی اللہ نہیں ہے، بلکہ ہر ولی اللہ متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے۔